الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگوں نے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کل کہاں تک پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ کس طرح مشرکین مکہ جو تھے ان لوگوں نے کیا کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پوری طریقے سے پلان بنایا تھا، کس طریقے سے پوری طریقے سے ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی وہ سب چیزوں کی اطلاع دے دی تھی، تو جس سے کہ آپ صلی اللہ، اور اسی طریقے سے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی جو تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ ہجرت کرنے نکلے تھے۔ اور کہاں گئے تھے؟ پہلے کہاں چھپے تھے؟ ایک غار تھی، کیا نام ہے غار کا؟ غار ثور بول کے تھی، وہ غار میں رکے تھے 3 دن تک۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ پھر مدینے میں سب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اچھے طریقے سے استقبال کیا تھا، سب لوگ بہت خوش ہو گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے۔ اس کے بعد سب لوگ کیا چاہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہمارے گھر رکیں، مطلب ہر ایک کے دل میں بس یہی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہمارے گھر پہ رکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا کہ میری اونٹنی جو ہے وہ جہاں رکے گی میں اس کے گھر رکوں گا۔ تو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر رکے تھے۔ کس کے گھر؟ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر۔ ان کے گھر کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو تھی وہ بیٹھ گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی انہی کے گھر میں رکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 مہینے، لگ بھگ 7 مہینے تک جو تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے گھر پہ رکے ہوئے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سب سے پہلے آنے کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا تھا وہ کیا تھا؟ مدینہ میں اللہ کا گھر بنایا تھا، یعنی کیا؟ مسجد بنائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا وہ خود انہوں نے یعنی مسجد بنائے تھے۔ کس طریقے سے صحابہ اکرام جو تھے وہ لوگ سب پتھر اٹھا اٹھا کے لاتے تھے اور سب نے مل کے کیا کی تھی؟ ایک مسجد بنائی تھی۔ اس کی دیواریں جو تھی نا وہ کچی اینٹوں کی دیواریں تھیں، اسی طریقے سے نیچے جو فرش تھا وہ بھی پورا مٹی کا تھا۔ اور کیا ہوتا تھا جب یہ بن گئی تھی نا مسجد تو بارش جب ہوتی تھی تو مسجد میں فرش اس کا کیچڑ ہو جاتا تھا پورا، کیونکہ مٹی کا بنا تھا تو پورا کیچڑ آ جاتا تھا اس کے اندر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سائڈ پہ، مطلب ارد گرد پورے سائڈ پہ حجرے بنائے تھے۔ کس لیے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ایک حجرے بنوائے تھے، یعنی کمرے ٹائپ بنائے تھے۔ اس کے بعد جب یہ سب پورا بن گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو مدینہ بلایا تھا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پورا انتظام کر لیا تھا، 7 مہینے تک رہنے کا، وہاں مسجد بنا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب کے لیے گھر بنا دیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ اپنی بیویوں کو بلوایا جن لوگوں نے کیا کی تھی؟ مکہ سے ہجرت کی تھی۔ اب جو لوگ دیکھیے جو ہجرت کر کے آتے تھے نا ان کو مہاجر کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ مہاجر۔ اور جو لوگ وہاں مدینہ میں رہتے تھے ان کی مدد کرتے تھے، یعنی جو مہاجر لوگ تھے وہ تو اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے، تو جب ان لوگ سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے تو ان کے پاس نہ گھر تھا، نہ پیسے تھے، نہ کپڑے تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ہر چیز کیا ہوئی تھی؟ جو وہاں کے صحابہ اکرام تھے، جو مدینہ کے صحابہ لوگ تھے نا، ان لوگ کیا کرتے تھے؟ دیتے تھے ہر چیز، مطلب شیئر کرتے تھے دوسرے مہاجر لوگ سے۔ تو ان کو کیا؟ انصار کہا جاتا تھا۔ جو لوگ مدینے میں رہتے تھے ان کو انصار کہا جاتا تھا۔ کیوں انصار مطلب ہوتا ہے جو مدد کرتے ہیں نا، وہ لوگوں کو انصار کہتے ہیں، اور جو ہجرت کر کے آئے تھے ان کو مہاجر کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ کرا دیا تھا۔ پھر ان بھائیوں کی یعنی انصار بھائی جو وہاں کے لوگ رہتے تھے نا، ان لوگ کی حالت کیا تھی؟ ان لوگ ایک دوسرے پر پوری اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ بہت سارے انصار صحابہ لوگ کیا تھے؟ اپنی جائیداد کے 2 حصے کر دیتے تھے، اور اپنے جو مہاجر
جو مہاجرین تھے نا ان لوگ سے پوچھ لیتے تھے کہ تم لوگ کو دیکھ کون سی پسند آ رہی ہے زمین تو تم لوگ وہ حصہ رکھ لو. تو دیکھیے مطلب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی طریقے سے دونوں میں بھائی چارہ کرا دیا تھا. اور ان لوگوں کا بھی مطلب انصار جو تھے وہاں مدینہ میں رہ رہے تھے, ان لوگ کا بھی آپ لوگ دیکھیے کہ ان لوگ کا دل کیسا تھا کہ ان لوگ ہر چیز اپنی قربان کر دیے تھے, مطلب ہر چیز شیئر کر دیے تھے. چاکلیٹ بھی اگر شیئرنگ کیئرنگ کرنے بولتے ہیں تو کوئی کرتا ہے کیا؟ نہیں, سب پہلے چھپ کے جا کے کھا لیتے ہیں چاکلیٹ کی, نہیں ارے اس کو دینا پڑے گا. تو اس لیے دیکھیے ہمیشہ اپنے دوسرے, ہر مسلمان کیا ہے ایک دوسرے کا بھائی بھائی ہے, تو اس طریقے سے ہمیں ہر کسی کی مدد کرنا چاہیے. تو جیسے ہمارے صحابہ کرام تھے, مطلب دیکھیے ان لوگ کا کتنا زیادہ دل تھا, کتنے زیادہ وہ تھے کہ اپنے جائیداد کے حصے تک دے دیتے تھے اپنے مہاجرین بھائیوں کو. حالانکہ کیا تھے, نہ ان کو ان لوگ جانتے تھے نہ ان لوگ پہچانتے تھے, ان لوگ تو صرف ہجرت کر کے آئے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور ان لوگوں نے مان لیا. اور اس سے یہ بھی چیز پتہ چلتی تھی کہ ان لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک بات پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس پر فوراً عمل کر لیتے تھے بنا کچھ سوال کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کے بعد دیکھیے مسلمان کیا ہے آپس میں کوئی ہم مانگتا ہے تو ہم اس کو دے دیں. وہ 3 قسم کے لوگوں کے اوپر گھوم رہی ہے, یعنی پوری دنیا میں آپ کو صرف 3 ہی قسم کے لوگ ملیں گے جن کا اللہ نے ذکر کیا ہے. وہ کون ہے؟ سب سے پہلے مسلمان, مشرکین اور مسلمان, مشرکین اور کافر. یہ 3 لوگ مسلمان, کافر اور منافق, یہ 3 قسم کے لوگ ہیں. اس پہ پوری دنیا گھوم رہی ہے. مطلب اس کے علاوہ آپ ہوگا. تو مدینے میں نا یہودی لوگ بھی رہتے ہیں, لڑے جھگڑے نا. ان دونوں کو, مدینے میں جو لوگ رہتے تھے انصار, ان کو بھی بلایا اور یہ پوری شرطوں کو لکھوایا کہ دیکھو تم کو بھی اس پہ چلنا ہے اور تم کو بھی, یعنی دونوں برابر برابر چلو, اس میں سے لڑائی نہیں کرنا ہے. تو سب سے پہلے کیا تھا, مسلمان اور یہودی ایک قوم رہیں گے, مطلب مسلمان اور یہودیوں کو ایک ایک قوم بن کے رہنا ہے. اس کے بعد ہے کہ دونوں جماعتیں اپنے اپنے دین پہ رہے گی, یعنی یہودیوں کا الگ دین تھا اور مسلمان کا الگ دین تھا. تو مسلمان یہودیوں کو نہیں بولیں گے اور یہودی مسلمان کو نہیں بولیں گے, دونوں اپنے اپنے دین پہ رہیں گے. تو اس سے کیا ہوگا, لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا, فساد برپا نہیں ہوگا. اس کے بعد ان میں سے جس جماعت کو جنگ پیش آئے گی, اگر وہ کوئی ایک مظلوم تو اس کی کیا کرنا ہے, مدد کرنا ہے. اس کے بعد اگر مدینہ پہ حملہ ہوا تو سب مل کے اس سے دور کریں گے, یعنی اگر کبھی مدینہ میں حملہ ہوا تو دونوں مل کے اس سے دور کریں گے. جب صلح ہوگی تو دونوں فریق میں ہوگی. اسی طریقے سے مدینہ کے شہر دونوں قوموں میں عزت کی جگہ ہوگی, یعنی کسی کو بھی چھوٹا بڑا نہیں کہا جائے گا. اس کے بعد مطلب سب اس طریقے سے کیا ہوگا, اور تمام جھگڑوں کا, جتنے بھی جھگڑے ہوں گے مسلمان اور یہودی میں, تو اس میں کیا ہوگا, آخری فیصلہ جس کا ہوگا وہ کس کا ہوگا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا آخری فیصلہ. 1 منٹ.
جی تو جو تھا کہ تمام جھگڑے، جتنے بھی جھگڑے ہوں گے مسلمان اور یہودیوں کا، اس کا آخری فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. یہ پوری چیزیں جو ہے نا اتفاق ہو اس میں مسلمان اور یہودیوں میں. اب اس کے بعد دیکھیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جو ہے پہلے مدنی زندگی سے پہلے مکہ میں 13 سال رہے. دیکھیے آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ اکثر مدینہ دو رہتی ہے، مکی صورت رہتی ہے تو مدنی صورت ہے. تو نازل ہوئی وہ مکی ہے اور جو مدینہ میں صورت نازل ہوئی وہ مدنی ہے. حالانکہ ایسا نہیں رہتا ہے، کیا ہے مین ہجرت کا معاملہ رہتا ہے کہ جو صورت ہجرت کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے ہجرت. جو صورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اس کو کیا کہا جاتا ہے مکی صورتیں. اور جو ہجرت کے بعد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کے کرنے کے بعد نازل ہوئی ان کو مدنی کہا جاتا ہے. اگرچہ کہ وہ اب بعد بھی اگر کوئی صورت مکے میں آئی تو وہ بھی مدنی صورت کہلاتی ہے. تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی جو تھی وہ 13 سال، یعنی آپ مکے میں 13 سال تک رہے تھے نبوت کے بعد. اس کے بعد قریش نے کبھی آپ کو آرام سے رہنے نہیں دیا، ہمیشہ آپ کو تکلیف پہنچائی وہاں پہ. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی دشمن اور پیدا ہو گئے. اب یہودی، اگرچہ یہودی لوگ جو تھے اگر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد کر لیا تھا، یعنی ابھی جو میں نے بتائی تھی وہ پورے عہد کر لیے تھے، لیکن اس کے بعد بھی ان لوگ کیا کرتے تھے، آگے چل کے آپ لوگ دیکھیں گے کہ ان لوگ ہمیشہ مسلمان کو دھوکہ دیتے تھے. یہودی لوگ جو تھے ان لوگ ہمیشہ دھوکہ دے دیتے تھے اور ان کی دشمن کی مدد کرتے تھے. یعنی جو اکثر جو جنگ میں مخالف لوگ رہتے ہیں نا ان لوگ کی مدد کرتے تھے. یہاں ان کے علاوہ ایک اور جماعت پیدا ہوئی تھی، وہ کیا ہے منافقین تھے. جیسے کہ میں نے بتائی ایک ہوتے ہیں مسلمان، ایک ہوتے ہیں کافر اور ایک ہوتے ہیں منافق. تو یہ جو تیسری قسم کی ہے نا یہ منافق جو سب سے خطرناک قوم کہلاتی ہے. ان لوگ منافق مطلب کیا ہوتا ہے، جو ظاہر طور پہ مسلمان تھے لیکن نماز میں شریک ہوتے تھے، اسلامی تعلیمات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے ان سب میں شریک ہوتے تھے، مگر ان کے دل میں کفر تھا. یعنی یہ دل سے اسلام کے دشمن تھے. یہ لوگ بھی اسلام کے مطلب آگے چل کے اسلام کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوئے تھے. یعنی ان لوگ ظاہری طور کچھ کرتے تھے، ایسا ظاہر کرتے تھے کہ ان لوگ مسلمان ہیں، لیکن دل میں ان لوگ کی لیکن دل میں کیا رہتا تھا ان لوگ کے، کہ ان لوگ ہمیشہ کیا کرتے تھے کہ وہ کر دیتے تھے آگے چل کے کہ نہیں ہم لوگ دشمن ہیں ان کے، ہمیشہ ان لوگ ہم کو آگے چل کے دھوکہ دے دیتے تھے مسلمانوں کو. تو یہ تیسری قوم جو تھی منافق کی تھی. اب اس کے بعد قریش نے یہاں بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ گئے تو بھی قریش نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین سے رہنے نہیں دیا. یعنی اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے مکہ چھوڑ کے، اب تو ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے، لیکن ان لوگوں نے نہیں چھوڑا. انہوں نے مدینہ میں ایک خط بھیجا تھا، اور کیا تھا، انصار کو دھمکی دی. یعنی جو مدینہ میں جو لوگ رہتے تھے نا ان لوگوں کو دھمکی دی تھی کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دوستوں کو قتل نہیں کرتے، یعنی تم ان سب کو دھوکہ نہیں دیتے، تو ہم کیا کریں گے، تم پہ حملہ کر دیں گے، یعنی مدینہ پہ ہم حملہ کر دیں گے. تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش کی تھی کہ مدینہ میں کیا ہو، امن قائم رہے، یعنی سکون رہے، اور کس طرح قریش اور مسلمان میں کسی بھی طریقے سے کیا ہو صلح ہو جائے. یعنی مکہ میں جو قریش تھے نا ان لوگ میں مسلمانوں میں صلح ہو جائے. مگر قریش جو تھے نا کبھی ماننے والے نہیں تھے، تو ان لوگوں نے پھر چھیڑ چھاڑ شروع کر دی. اور آخر ہجرت کے دوسرے سال بدر کی لڑائی ہوئی. یہ کیا تھی، جنگ بدر، جو اسلام میں سب سے پہلی جنگ ہوئی تھی وہ جنگ بدر ہوئی تھی. اور یہ بھی کیا تھی، کافرین کی طرف سے ہوئی تھی، اور یہ ہجرت کے دوسرے سال ہوئی تھی. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے تو اس کے دوسرے سال ہوئی تھی یہ لڑائی. اور قریش والے جو تھے نا ان لوگ 1000 نوجوان تھے، یعنی ان لوگ 1000 لوگوں کو لے کے نکلے تھے. کہاں، مکہ سے. اور بدر ایک میدان ہے پورا، تو بدر کے میدان میں خیمے ڈالے تھے، یعنی ان لوگ وہاں آ کے رکے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مدینہ سے روانہ ہوئے تھے. ہاں ٹھیک ہے. کم عمر کے بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، کم عمر کے جو بچے تھے ان کو واپس کر دیا تھا. عمیر ہاں عمیر بن ابی وقاص بھی ایک کم سن بچے تھے، یعنی ایک چھوٹے بچے تھے، تو انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی واپس کر دیا، لیکن انہوں نے بہت رویا تھا. آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی تھی. اب مکہ کے لوگ کتنے تھے؟ 1000 تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدینہ سے جو لوگ نکلے تھے وہ کتنے تھے؟ 313 تھے. 313 لوگ تھے صرف. مطلب سوچئے 1000 کے سامنے 313 بہت کم ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، ساتھ میں اونٹ تھے. اور یہ جنگ کب؟ 17 رمضان کو پیش آئی تھی، جمعے کے دن. اللہ نے آخر میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح دی تھی. کافرین کے تمام بڑے بڑے جو بھی سردار تھے وہ مارے گئے تھے اور بہت سے قید ہو گئے تھے. دیکھیے مطلب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی مدد کی تھی کہ ان لوگ 1000 تھے. اب زیادہ تعداد کس کی ہے؟ 1000 کی، یعنی کافروں کی ہے، اور مسلمان کی صرف 313 ہے، یعنی ان لوگ 500 بھی نہیں ہیں، مطلب 1000 سے آدھے بھی نہیں ہیں. اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، اور آخر میں کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی. یعنی فائنلی جنگ کون جیتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ جیتے تھے. تو دیکھیے بدر کی جو ہے نا وہ ہجرت کے دوسرے سال سب سے پہلی جو جنگ ہوئی تھی وہ کون سی تھی؟ جنگ بدر تھی. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب ہوئی تھی. اور اس میں کافرین کے جو ہیں بہت سارے سردار جو تھے ان لوگ مارے گئے تھے اور بہت سارے قید ہو گئے تھے. ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو مکہ میں ہمیشہ تکلیف دی. یعنی قریش لوگ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں کبھی اچھا برتاؤ نہیں رکھا تھا، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہی دی تھی. اگر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان تمام قیدی جو مشرکین مکہ لوگ قید ہوئے تھے نا ان لوگوں کو قتل کر دیتے تاکہ دشمن پر مسلمان کا روب قائم ہو جائے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ تمام جہانوں کے لیے رحمت تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ ان تمام قیدیوں کو لینے کے بعد مطلب ان لوگوں کو آزاد کر دیا تھا. آخر میں ان لوگوں کے پاس کپڑے نہیں تھے پہلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کپڑے دلوائے. البتہ اس میں سے جو پہلے کے قیدی تھے ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب کچھ کو آزاد نہیں کیا تھا، کچھ کو کر دیا تھا، لیکن اکثر جو لوگ تھے ان کو آزاد کر دیا تھا. اور بہت سارے دیکھیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب کتنی ہے کہ اتنی دشمنی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے دشمن تھے، ان لوگوں نے اتنی تکلیف دی. اس کے بعد بھی آخر میں کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے کہ ہم لوگوں کو بھی ویسے اخلاق بنانا چاہیے. آج تو اگر ایک انسان اگر ایک تھپڑ مارے گا تو دوسرا 2 تھپڑ مارتا ہے اس کو. کیوں؟ کبھی ایک انسان معاف نہیں کر پاتا ہے. کیوں؟ حالانکہ کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ہمیشہ معاف کرنا چاہیے، اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے جو بھی ہو کہ اللہ دیکھ لے گا. دیکھے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہتے تھے تو آپ کے اوپر کچھ بھی لا کے پھینک دیتے تھے، کانٹے گڑا دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں کتنے زخم آ جاتے تھے. اس کے باوجود بھی دیکھیے جنگ کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو تمام مطلب جتنے لوگ تھے ان کو قتل کر دیتے تھے. بہت سارے جو قیدی لوگ تھے ان کو قتل کر دیتے، لیکن آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ ان قیدیوں کو چھوڑ دیا تھا. کیوں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے کہ آپ نے انہیں معاف کر دیا تھا، انہیں سزا نہیں دی تھی. اس کے بعد اذان. اب تک نمازیوں کو مسجد میں جمع کرنے کا طریقہ نہیں ملا تھا، یعنی ہجرت کر کے آ گئے تھے. پہلے تو مطلب سب ایسا رہتا تھا کہ جماعت سے اکثر مکہ میں جو تھے نا ان لوگ نہیں پڑھ پاتے تھے نماز. کیوں؟ مشرکین مکہ کی وجہ سے. تو اب مدینہ میں نا سب لوگ جب مسجد میں جمع کرنے کا ان لوگ کو کوئی طریقہ نہیں مل رہا تھا کہ سب لوگوں کو کیسے جمع کریں مدینہ میں نماز کے لیے. تو مدینہ میں اس چیز کی ضرورت ان لوگوں کو محسوس ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا کہ مطلب سب اپنے اپنے مشورے دیں، کیا رائے ہیں سب کی. تو سب لوگوں نے اپنی مختلف رائے پیش کی، مگر آپ کو کسی کا بھی پسند نہیں آیا. آخر میں کیا ہوا؟
دوسرے دن حضرت عمر نے ایک ایک پیش کیا، ایک تجویز جو ہے وہ پیش کی، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سے خواب میں آیا تھا۔ اب اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو تھے ان کو حکم دیا اذان دیں، وہ کہ اذان کے جو کلمات ہیں وہ اذان دیں۔ تو اس سے ایک طرح سے تمام لوگوں کو کیا ہوگی، اذان کی اطلاع مل جائے گی، یعنی سب لوگ جان جائیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، سب آ جائیں نماز کے لیے۔ دوسری طرف اسلام کے پیغام کا دن میں 5 دفعہ اعلان کیا جاتا ہے۔ یہ کب ہوئی؟ 2 ہجری، یعنی ہجرت کے دوسرے سال اذان جو ہے وہ آئی تھی۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اس کو کہ دن بھر میں 5 مرتبہ ہمیں کتنی 5 نماز فرض ہیں، تو اسی طریقے سے 5 مرتبہ اذان دی جائے گی، تو اس سے کیا ہوگا، سب لوگوں کو بلانے میں آسانی ہوگی، سب لوگ جمع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے تو یہ کب ہوا تھا؟ دوسرے سال۔ اسی سال زکوٰۃ بھی مطلب فرض ہوئی تھی، اسی سال زکوٰۃ۔ اور سال بھر میں رمضان کے روزوں کا حکم، یہ سب چیزیں کیا ہوئی تھی؟ مدینہ میں آنے کے بعد فرض ہوئی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ مدینہ میں کیا تھا، جو مسلمان تھے نا وہ لوگ کھلم کھلا عبادت کر سکتے تھے۔ مکہ میں ایسا نہیں تھا، اس لیے یہ سب چیزیں ہجرت کے بعد فرض ہوئی تھی۔ اس کے پہلے تک، ہجرت کے پہلے تک یہ سب چیزیں مطلب فرض نہیں ہوئی تھی کہ کرنا ہی ہے ایسا۔ کیوں؟ کیونکہ مکہ میں نہیں کر سکتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے یہ چیزیں مدینہ میں آنے کے بعد فرض کی گئیں۔ چلیے انشاءاللہ اب آپ لوگ سے سوال کرتے ہیں، آپ لوگ جواب دیجیے۔ ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ ہجرت کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ ابو بکر کے ساتھ۔ جی ماشاء اللہ بارک اللہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جی، اور کون سی غار میں گئے تھے رکنے کے لیے؟ چھپے کون سی غار میں چھپے تھے؟ غار کیا غار تھا؟ غار ہیرا نہیں، غار ہرا ہیرا نہیں، غلط، غار سور ہے، غار ہرا نہیں۔ غار ہرا میں وہی نازل ہوئی تھی۔ اس کے بعد غار سور میں۔ چلیے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کتنے سال رہے تھے؟ 10 سال۔ جی 13 سال۔ کتنے سال رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ 3 سال۔ مکہ میں 13 سال رہے تھے۔ جی ماشاء اللہ بارک اللہ علیہ وسلم 13 سال رہے تھے مکہ میں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں سب سے پہلے آپ کس کے گھر رکے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے صحابہ کے گھر رکے تھے؟ ابو ایوب ماشاء اللہ بارک اللہ، ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر رکے تھے۔ جو لوگ ہجرت کرتے تھے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ السلام علیکم، جی، جو لوگ ہجرت کر کے آتے تھے کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو ان لوگ کو کیا کہا جاتا ہے؟ مہاجرین۔ مہاجرین کہا جاتا ہے۔ اور جو لوگ مدینہ میں رہتے تھے ان لوگ جو مدد کرتے تھے مہاجرین لوگ، ان کو جی ماشاء اللہ انصار کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دنیا میں کتنے طرح کے لوگ ہوتے ہیں؟ 3 کون کون ہوتے ہیں؟ 3 مسلمان، یہودی، سب سے پہلے مشرکین۔ مسلمان، مشرکین اور منافقین۔ جی، مسلمان، مشرکین، منافقین، یہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ بدر کی لڑائی کون سے سال ہوئی؟
17 رمضان میں 2 ہجری. رمضان مبارک میں. جی ماشاءاللہ 17 رمضان 2 ہجری کو ہوئی تھی بدر کی لڑائی. اچھا اس میں کیا تھا، مشرکین کی تعداد کتنی تھی، مطلب مشرکین لوگ کتنے تھے، زیادہ تھے کم تھے؟ 1000 تھے. اور مسلمان 313. 313. جی ہاں 313 تھے. آخر میں جیت کس کی ہوئی تھی، مطلب فتح کس کو ہوئی تھی؟ مسلمانوں کو فتح ملی. جی جی ماشاءاللہ مسلمانوں کو ہوئی تھی. اذان فرض ہوئی ہجرت کے 1 سال بعد. اذان اذان اور زکوٰۃ کب فرض ہوئے؟ ہیلو میم. جی 2 ہجری کو، یعنی ہجرت کے دوسرے سال. اذان کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. ماشاء اللہ بارک اللہ، عمر رضی اللہ عنہ نے دیا تھا. جی میم ایگزام کب سے شروع ہوگی؟ نہیں پتہ کہ انشاءاللہ آخری میں ہوں گے. ہیلو میم. ہیلو میم. چلیے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے کی اور زیادہ سے زیادہ ہمیں علم حاصل کرنے کی، اور اس جو چیز ہم سنتے ہیں ان چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.